الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة من عمله فإن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنین و انسان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد بنین و انسان کو یہ بھی فرمایا میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ اشرف مخلوقات دنیا میں بہت زیادہ ہے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ مرتبہ شرف والے انسان ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شرف کس بات کی دی؟ اس بات کی شرف دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سوچنے کے لیے عقل اور دیکھنے کے لیے آنکھ، سب سے زیادہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں دماغ دے دیا۔ انسان جو بھی چیز دیکھتا ہے تو انسان اس پہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، دوسرے مخلوقات سوچتا نہیں ہے، جو من میں آئے وہی کرتا ہے، جو کھانا چاہتے ہیں کھا سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بارڈر لگا دیا، اس سے آگے نہیں جانا، اس کے داخل میں رہنا ہے۔ انسان کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر نازل فرمائے، اور ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سید البشر، سب سے آخر میں آیا اور سب سے مرتبہ اور سب سے شرف والا انسان، اور امت محمدیہ سب سے کم عمر والے انسان، اس کے اعمال سب سے زیادہ بھاری۔ بنی اسرائیل والے، یہودی، عیسائی اپنے دور میں بہت عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ نے جب نماز کی فرضیت کو چاہا تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی حکم کر سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کے گیا، لے کے جانے کے بعد فرضیت الصلاۃ ہوتا ہے، 50 نماز فرض کر دیا۔ اللہ کے نبی بار بار جاتے ہیں، بار بار تخفیف کا سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم کر کے آخر میں 50 سے 5 کر دیتا ہے، 5 وقت کی نماز۔ قرآن میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیجئے جو کتاب میں ہے۔ کتاب میں کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک نماز برائی بےہودہ کاموں سے روکتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر سے مراد یہاں پہ نماز ہے۔ اکبر وہ بہت بڑی ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو بندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ نماز پڑھو نہیں فرمایا، نماز قائم کرنا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز ادا ہو سکتا ہے جب آپ مسجد میں آتا ہے، جب آپ کی نماز پوری ہو جاتا ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز قائم کرنے کا مقصد یہ ہے جب نماز سے فارغ ہو کے جب آپ مسجد کے دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے تو یہاں پہ نماز کا ایگزام شروع ہوتا ہے، نماز کا اختبار شروع ہوتا ہے، نماز کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟
آپ نے نماز پڑھا، باہر گیا، سوچ لے، دروازے سے قدم باہر رکھنے کے بعد سوچ لے کیا آپ کے دل میں اسی نماز کے مطابق ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ سوچ لے، غور کرے، کسی بھائی کے ساتھ آپ کا دل میں حسد تو نہیں ہے، کسی بھائی کے ساتھ آپ کے بھائی چارگی ختم تو نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اقامت الصلاۃ۔ نماز تو ادا ہو سکتا ہے جب آپ مسجد میں آتے ہیں، لیکن اقامت الصلاۃ کا مطلب اللہ نے یہ کہا نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کے بعد اور دوسرے فرائض بھی ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، اپنے بہنوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، اپنے معاشرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی، برے کاموں سے روکتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر برے چیزوں سے روک کے رکھتا ہے۔ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں کہ میں برائی سے روک نہیں پاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ کے دل اخلاص، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ نماز اگر کوئی سامنے ہو تو اچھا طریقے سے پڑھے، کوئی سامنے نہ ہو تو جلدی پڑھے۔ یہ نماز نہیں، یہ ریا ہوتا ہے۔ نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کے بعد جب سلام پھیرتا ہے، باہر جاتا ہے تو سوچ لے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ اسی نماز کی حفاظت ہم نے کیسے کرنا ہے، نماز کی حفاظت ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے نماز یہاں سے پڑھتا ہے، باہر جا کے کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا ہوتا ہے تو گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے، قطع کلامی، حسد، ہر چیز ہوتا ہے۔ تو اس کی نماز صرف ادا ہے، لیکن نماز وہ نماز نہیں، تنہی عن الفحشاء والمنکر نہیں ہوتا۔ یہ سوچنا چاہیے۔ جب نماز کے وقت آپ وضو کر کے آتے ہیں، نماز کے نیت سے آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے من توضأ، جو شخص وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد کسی بھی مسجد کی طرف وہ چلتا ہے صرف نماز فرضیت ادا کرنے کے غرض سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتا ہے اس کے 2 قدم ہوتا ہے، ایک قدم رکھتا ہے، ایک قدم اٹھتا ہے۔ ایک قدم کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم کے ساتھ اس کے درجات بلند ہوتا ہے۔ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب ایسے ہوتا ہے جب آپ کے اخلاص صحیح ہو، نیت صحیح ہو۔ جب آپ کے نیت میں خلل ہو تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ کے نیت خالص ہو، اللہ کے رضا کے خاطر آپ وضو کریں، مسجد کی طرف لپکے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایک قدم کے ساتھ آپ کے برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک قدم کے ساتھ آپ کی جو عزت ہے، آپ کا جو درجات ہے، بلند کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن حساب و کتاب اعمال میں سے نماز ہی سے ہوگا۔ جس کا نماز صحیح نکلے وہ اگزام میں پاس ہے، وہ جنت ہی میں جائے گا۔ جس کا اگزام نماز ہی میں فیل ہو جائے تو اس کا سارے کام برباد ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ تو سب سے اہم چیز نماز کے لیے آتے وقت اخلاص سے نیت کے ساتھ، وضو کرتے وقت یہ نیت کر کے میں اللہ کو صرف اللہ کے رضا کے خاطر وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہوں، فرضیت نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، فرضیت نماز ادا کرنے کے بعد اقیم الصلاۃ پہ میں پابند رہوں گا۔ اقیم الصلاۃ سے مراد نماز کے بعد جو نماز قائم کرتا ہے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کے آخر تک، اور اس کے بعد بھی فرضیت ہے، اسی نماز کی حفاظت۔ اسی نماز کی حفاظت کب ہوتا ہے؟
نماز کی حفاظت اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ، آپ کی پاؤں، آپ کی آنکھ دوسرے مسلمان بھائی اس سے محفوظ رہے، تبھی جا کے آپ کی نماز ہوتا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ جب یہ نہ ہو، نماز تو پڑھتا ہے، جو من میں آئے وہی کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کی نماز صرف خسارہ ہوتا ہے۔ نماز کی حفاظت کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ میں ایک حدیث کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک دن اصحاب کرام سے پوچھا، اے میرے ساتھیوں، آپ میں سے سب سے غریب لوگ کون ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو دنیاوی لحاظ سے بتا دیا، جس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، وہی مسکین ہے، وہی غریب ہے، فقیر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فقیر وہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن صدقات، زکوٰۃ، خیرات، نماز، نوافل سب لے کے آئیں گے، لیکن ایک بندہ آئے گا، اس نے مجھے گالی دیا، اس کو اس کی نیکی سے کاٹ کے دیا جائے گا۔ اس نے مجھے بہتان لگایا، اس کی نیکی سے اس کو کاٹ کے دیا جائے گا۔ اس نے مجھے مارا، ناحق مارا ہے، اس کو اس نیکی سے کاٹ کے دیا جائے گا۔ اس نے مجھے گالی دیا تو اس کی نیکی سے کاٹ کے دیا جائے گا۔ تو سب سے غریب یہی لوگ ہیں، سب سے غریب وہی شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر رکھے۔ اللہ جب بھی موت دے، کلمۃ الاخلاص زبان پہ بیان ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔